پچھلے ہفتے میں صحیح بخاری کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے پرپوزل کن کو دیا؟ ان کے شوہر کی وفات کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو. انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ مجھے موقع چاہیے، اور کچھ دنوں کے بعد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی میں، اس وقت میں شادی کے موڈ میں نہیں. دوبارہ انہوں نے یہ پرپوزل دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے خود حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، اور بتایا گیا تھا کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی. البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے بعد یہ کہا کہ آپ کو مجھ سے پریشانی ہوئی ہوگی، تکلیف اور غم پہنچا ہوگا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا نکاح کے سلسلے میں. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز کیا ہے، فاش ہو جائے. اگر اللہ کے پیغمبر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نہیں کرتے تو میں نکاح کر لیتا. لیکن مسند ابو یعلا وغیرہ میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ حفصہ سے وہ نکاح کرے گا یا کریں گے جو عثمان بن عفان سے افضل ہوں گے. یعنی حفصہ کا نکاح ان سے ہوگا جو عثمان بن عفان سے افضل ہوں گے، اور عثمان کا نکاح ان سے ہوگا جو حفصہ بنت عمر سے افضل ہوں گی. تو اللہ کے پیغمبر نے حفصہ سے نکاح کیا تو اب ظاہر عثمان بن عفان سے کیا ہے، بہت افضل ہے. اور ایسے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو یقینی طور سے حفصہ بنت عمر سے کیا ہے، افضل ہے. بہرحال اب یہاں پر پچھلے دنوں میں ذکر بھی کیا جا چکا تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کے لخت جگر رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، بیمار تھی، اور ان کی وفات اسی دن ہوئی جس دن مدینے کے اندر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے. اسی وقت صحابہ ان کی تدفین سے کیا ہے، فارغ ہوئے تھے، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غمگین اور پریشان رہا کرتے تھے. کئی وجہ تھی. ایک تو ایک بہترین شریک حیات، ایک بہترین زوجہ کی وفات ہو گئی ہے. دوسرے یہ کہ نبی علیہ السلام سے جو قرابت اور رشتہ داری تھی وہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے کیا ہے، ختم ہو گئی. یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح سن 3 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 3 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ نکاح ہو گیا، اور جمادی الاخر میں جا کر کے رخصتی ہوئی. جب نکاح ہو گیا اس کے بعد سے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جانے لگا. ذوالنورین کہا جانے لگا، دو نور والے. امام ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ تمام علماء اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ذوالنورین ہے. اور عبداللہ بن عمران بن ابان نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حسین الجعفی نے بیان کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ عثمان بن عفان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا اس وجہ سے کہ آدم سے لے کر قیامت تک کسی بھی پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کو کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں دیا. آدم سے لے کر کے قیامت تک
کسی بھی پیغمبر نے اپنی دو بیٹیوں کو کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں دیا ہے. تو اس وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جانے لگا. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کے لحاظ سے تیسری بیٹی ہے. سب سے پہلی بڑی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم. یہی زیادہ صحیح رائے ہے علماء کی. اور ام کلثوم یہ نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اور اس نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام ان کا نہیں تھا. یعنی مت سمجھے کہ یہ تو کنیت ہے. ام کلثوم کیا ہے؟ یہ کنیت ہے. تو یہی نام ان کا رکھا گیا تھا، الگ سے ان کا کوئی دوسرا نام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ایک رقیہ اور دوسری ام کلثوم، یہ دونوں اصل میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ نکاح ہو جاتا تو رخصتی بعد میں ہوتی تھی. تو آپ نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربی سے کیا. ابو العاص بن ربی یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی حالہ. کیا نام تھا؟ حالہ. حالہ کے لڑکے تھے ابو العاص بن ربی. گویا کی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خالہ کی بہو بنی تھی، اپنے خالہ کی بہو بنی تھی. تو ایک نکاح بڑی بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی کے ہاں کر دیا. باقی جو دو بیٹیاں جو نکاح کے ایک قریب قریب تھی، ایک رقیہ اور دوسرے ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح اس زمانے میں، مکہ کے زمانے میں نکاح جو ہو گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے. عتبہ کا نکاح رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عتیبہ کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. لیکن امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا الاستیعاب کے اندر کہ جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو میاں بیوی دونوں، ام جمیل اور ابو لہب دونوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب تم دونوں جو ہے اپنی اپنی بیگم کو کیا ہے طلاق دے دو، ورنہ میرے سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. تو دونوں نے رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیا. اب تک رخصتی نہیں ہوئی تھی. پھر جب اللہ کے پیغمبر مدینہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ان کی وفات کے بعد پھر ام کلثوم کا بھی نکاح، جن کا نکاح ہوا نہیں تھا کسی اور سے، کیونکہ چند ہی سال رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان کے پاس رہی، ان کی وفات کے بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے کر دیا؟ یہ جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ جب ان کی وفات ہو گئی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 9 ہجری میں شعبان کے مہینے میں، گویا کہ تقریباً 6 سال وہ ان کی زوجیت میں تھی. سن 9 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیا ہے وفات پا گئی، اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اور اس وقت ان کی عمر اباؤٹ میں تقریباً 27 ایئرس تھی، 27 سال کی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اس موقع پر یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا، یا میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان سے نکاح کر دیتا. یا آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کرو، اگر میرے پاس کوئی تیسری بیٹی ہوتی نکاح کے لیے تو میں عثمان کو. ان میں سے کوئی بھی روایت کیا ہے ثابت نہیں ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے بہنوئی، یعنی کسی کو داماد بنانا ہو تو اس میں وہ بہت پرفیکٹ تھے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، کیونکہ بسا اوقات انسان جو ہے نکاح کرنے کے لیے جب بیٹی دینی ہوتی ہے تو کئی چیزوں پر وہ نگاہ رکھتا ہے. کئی چیزوں پر کیا ہے وہ، جیسے مان لیتے ہیں اگر تقوی میں، عمل میں 2 لوگ برابر ہو جائے، اخلاق میں، کردار میں، لیکن ایک مال والا ہو، پیسے والا ہو، تو کیا ہے ایک آدمی کا طبعی میلان کیا ہوگا کہ بھائی اس آدمی سے نکاح کرے جو
مال والا ہو، سخی ہو، فیاض ہو. کیونکہ بیٹیاں دینے میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو جو دین اور اخلاق والا ہو. اخلاق دین کا ایک پارٹ اور حصہ ہے. الگ سے اس لیے مینشن کیا گیا کہ بسا اوقات صرف دین اگر ہوتا اور اخلاق صحیح طور پہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے اگر بیٹیوں کا نکاح کر بھی دیا جائے تو بیٹیاں خوش نہیں رہتی. جیسے مثال کے طور پر بہت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن غصہ والا ہے، کنجوس ہے. کنجوس سمجھتے ہیں آپ کے پاس بولتے ہیں نا، بخیل. اگر آپ کسی بخیل، یہ اخلاق کی بڑی گراوٹ ہے. کوئی آدمی اگر بخیل ہے تو اخلاقی اعتبار سے کیا بہت بڑا، کیونکہ اخلاق کی جو ٹاپ 10 لیول ہے نا اس میں سے یہ کہ آپ سخی ہو، فیاض ہو، کرم ہو آپ کے اندر. اگر کوئی آدمی بخیل ہو تو اس سے وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے. تو اب آپ جو آدمی سخی ہے، فیاض ہے، خرچ کرنے والا ہے، ایسے شخص کے ساتھ اگر آپ کی بیٹی ہے تو کیا ہے؟ اگر کروڑ پتی یا خرچ ہی نہیں کرتا ہے تو کیا ہے؟ تو پھر خوش نہیں رہیں گی. تو بس اوقات یہ چیزیں کیا ہے؟ سبب اور ذریعہ ہوتی. تو ظاہر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے کیا کافی شہرت اور مقام اور مرتبہ رکھتے تھے. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جیسا کہ ذکر کیا گیا کب ہوئی؟ سن 9 ہجری شعبان کے مہینے میں ہوئی. جب ان کی وفات ہوئی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ تھے یا نہیں تھے؟ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں آپ شریک ہوئے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے نا آپ وسلم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر نہیں تھے. بلکہ جب آپ نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کے لوگوں کو بتا دو کہ مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی ہے. بدر جو تھا، آپ معلوم ہے نا، جیتنے کے بعد اللہ کے نبی 3 دن وہاں قیام کرتے تھے جب فتح ہو جاتا. تو آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا تھا، زید بن حارثہ کو اور عبداللہ بن رواحہ کو. تو اسامہ بن زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ خبر لے کر کے آئے تو ہم اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کی تدفین سے فارغ ہو چکے تھے. تو اللہ کے پیغمبر اس موقع پر موجود نہیں تھے. لیکن جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ موجود تھے. انس بن مالک کہتے ہیں شہیدنا بنتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی یعنی ام کلثوم کے جنازے میں حاضر ہوئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. قبر کے کنارے کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی تیار کی جا رہی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے. قال فرأيت عينيه تدمعان، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کی دونوں آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں، ڈبڈبائی ہوئی ہیں. آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ رحم کسی شخص کے اندر ڈالا ہی نہیں تھا، اور رحم جب ہوگا تو آنسو بہیں گے. تو فرأيت عينيه تدمعان، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا هل منكم رجل لم يقارف الليلة، اور جب قبر میں اتارنے کا معاملہ آیا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج اپنی بیوی سے ریلیشن نہیں بنایا ہو، جمع نہ کیا ہو؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نہیں بنایا. ابو طلحہ الانصاری یہ قبر کھودنے کا کام کرتے تھے. اگلی قبر جو کھودتے تھے وہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت ماہر تھے اس میدان میں. اور دوسرے جو صحابی تھے وہ قبر کھودتے تھے وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ جو ہے قبر کھودتے تھے. ایک قبر جو بالکل ایک لحد ہوتی، لحد جانتے جو سائڈ میں بنائی جاتی اس کو لحد کہتے ہیں، اور جو بالکل بیچو بیچ ہوتی نا مردے کو سامنے سے رکھا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں. افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے لحد ہو اور عام کافروں وغیرہ کا معاملہ ہو تو ان کے لیے قبر ہو. آپ فرماتے تھے اللحد لنا والشق لغیرنا، بغلی قبر یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے اور عام قبر وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے. تو جب اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی تو یہ معاملہ ہوا کہ قبر کیسی ہو، بغلی ہو یا عام ہو. تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صحابہ کے پاس آدمی بھیجے، اور یہ ہوا کہ جو پہلے آ جائیں گے وہی قبر کھود دیں گے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نارمل قبر کھودتے تھے کیونکہ مکہ کے اندر عام طور سے یہ دستور تھا اور یہ مکی صحابی تھے.
مہاجرین صحابہ میں سے تھے، اور ابو طلحہ جن کا نام زید بن سہل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بگلی قبر کھودتے تھے. تو جب گئے تو ابو عبیدہ بن جراح نہیں مل سکے اور ابو طلحہ الانصاری مل گئے. تو وہ آئے اور انہوں نے بگلی قبر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودی. یہ بہت نیک اور اعلیٰ درجے کے صحابی رسول تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کے اندر آپ اترو، قبر کے اندر آپ اترو. چنانچہ وہ اترے اور انہوں نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر کے اندر کیا ہے اتارا. مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يدخل القبر رجل قارف اهله، قبر کے اندر وہ آدمی نہیں اترے گا جو جس نے اپنی بیوی سے ریلیشن اور جمع کیا ہو. فلم يدخل عثمان بن عفان القبر، تو عثمان بن عفان جو ہے قبر کے اندر داخل نہیں اترے. صحیح روایات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار چل رہی تھی، لیکن جس رات ان کی وفات ہوئی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی کو معلوم نہیں کس کی کب وفات ہو جائے، تو انہوں نے اپنی بعض لونڈیوں سے جمع کر رکھا تھا. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو عثمان بن عفان قبر کے اندر نہیں اترے اور کنارے ہو گئے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر کون لوگ اتریں گے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ محارم لوگ اتریں گے، جو عورت کے محرم ہوں وہی لوگ قبر کے اندر کیا اتریں گے اگر وہ جانکار ہوں ساری کی ساری چیزیں. لیکن جائز اور درست ہے دوسرے لوگ بھی اتر سکتے ہیں، اگر وہ قبر کے بارے میں یا تدفین کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھنے والے ہوں تو وہ لوگ اتر سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے وہ لوگ اتنے قبر کے اندر جنہوں نے اپنی بیوی سے ریلیشن اور جمع نہ کیا، کیونکہ ایسی صورتحال میں وہ ڈیزائر وغیرہ کی چیزوں سے تھوڑا دور ہوں گے. تو یہ کہا گیا ہے. اور زیادہ بہتر یہ کہ محارم جو رشتے ہیں جن سے نکاح عورت کا نہیں ہو سکتا تھا وہی لوگ کیا ہے قبر کے اندر اترے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ جب ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے فوت ہونے والی ہے، آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کی بیویوں میں فوت ہونے والی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو اصل میں آپ کی پھوفی کی لڑکی تھی، آپ کی پھوفی کی لڑکی تھی، بڑی عالمہ فاضلہ اور اعلیٰ درجے کی خاتون تھی ہماری اور آپ کی ماں، جن کا نکاح آسمان پر اللہ تعالیٰ نے کرایا تھا. تو جب ان کی وفات ہوئی تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سن 20 ہجری کی بات ہے. تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیرات کہی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کسی کو بھیجا کہ قبر کے اندر کون اترے گا، یعنی ان کو قبر میں کون اتارے. دوسری روایت میں صراحت کی گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ساری ایمان والوں کی ماں ہے، جو قربت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ وہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خود قبر کے اندر اترنا چاہتے تھے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. مقام اور منصب ایک الگ سی چیز ہے، لیکن جب یہ کرنا ہوا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس پیغام بھیجا کہ من یدخل هذه قبرها، کہ ام المومنین زینب بنت جحش کو قبر میں کون اتارے گا. تو تمام ازواج مطہرات نے ایک زبان ہو کر کے کہا من کان یدخل علیہا فی حیاتی، وہی لوگ قبر کے اندر اتاریں گے جو ان کی زندگی میں ان کے پاس آتے جاتے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے بالکل سچی اور صحیح بات کی، حالانکہ ان کی طبیعت اور چاہت کیا تھی کہ وہ قبر کے اندر اتارے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہی لوگ اتارے جو محارم ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جو تدفین کے معاملے میں زیادہ جانکاری رکھنے والا ہو اور جس نے بیوی سے ریلیشن نہ بنایا اس رات، تو وہ بھی کیا ہے اتار سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ محرم رشتے ہی عورت کو قبر کے اندر اتار سکتے ہیں، لیکن بہتر زیادہ وہی لوگ ہیں، دوسرے لوگ بھی اتار سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. بڑے ہی مختصر انداز میں، اور آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ ہم غزوہ احد میں داخل ہونے والے ہیں. یہ وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی جو ما بین بدر و احد تھی. غزوہ بدر کے بعد سے لے کر کے احد سے پہلے جو چیزیں واقع ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی.
اور تقریباً وہ چیزیں مکمل ہو گئی. ایک آخری چیز اس سلسلے میں انشاءاللہ بس 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ اسی دوران یعنی بدر سے واپسی کے بعد ایک عظیم صحابی، بدر سے واپسی کے بعد ایک عظیم صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی. غزوہ بدر سے واپسی کے بعد عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ذی الحجہ سن 2 ہجری میں. ذی الحجہ سن 2 ہجری میں. صحابی رسول کون ہیں؟ بالکل شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے. امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ 13 نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں. 13ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں عثمان بن مظعون، اور ان کے ساتھ ان کے لڑکے صائب بن عثمان بھی ایمان لائے، اور ان کے 2 اور بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون یہ بھی ایمان لائے. یعنی ایک بڑا خاندان ان کا کیا ہے، ایمان میں داخل ہو گیا. اور دوسرا بڑا معاملہ، امیر المومنین عمر بن خطاب کے سالے ہوتے ہیں. یہ رشتے میں کیا ہوتے ہیں؟ سالے ہوتے ہیں. انہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینہ بھی ہجرت کی. بڑے ہی عبادت گزار صحابی. آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب کہ شراب کیا ہے، لوگ کھانے کے ساتھ ایسے ہی استعمال کرتے جیسا ہے اس زمانے لوگ پیپسی ٹھنڈا وغیرہ استعمال کرتے، اور پچھلے دنوں میں یہ ذکر بھی ہوا. لیکن جب شراب حرام بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی یہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. انتہائی عبادت گزار تھے، بڑے عباد اور زہاد صحابہ میں شمار ہوتا تھا. ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ آپ ہمیں خصی کرانے کی اجازت دے دیجئے، عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کی اجازت دیجیے. خصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ نکال لیا جائے جس سے ڈیزائر ہوتی ہے، تاکہ خلاص یہ معاملہ انہیں مکمل عبادت میں. لیکن بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، ہم تو مرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، اللیگل افیئرز اور تعلقات کے لیے، عورتوں سے ناجائز تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، اس کے لیے نماز روزہ چھوڑتے ہیں. یہ صحابی رسول اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائر جہاں رکھی ہے نا اس حصے کو نکال دیا جائے تاکہ ہم عورتوں سے بے نیاز ہو جائیں، ہمیں عورتوں کی ضرورت نہ رہے اور مکمل عبادت کریں، جس کو التبتل کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر یہ اجازت دے دیتے وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، تو ہم سارے لوگ خصی ہو جاتے. خصی جانتے ہیں بھائی آپ، جو بکرا آتا ہے جانتے ہیں خصی، جس کی قوت مردانی کی کو نکال لیا جائے. تو کہتے ہیں صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے عثمان بن مظعون کو اجازت دے دی ہوتی تو ہم سارے صحابہ خصی ہو جاتے تاکہ عورت کی طرف جانے کا خیال بھی نہ رہے. کیوں؟ عبادت میں مشغول اور منہمک ہونے کے. تو بہت اعلیٰ درجے کے صحابی تھے. اور اسی موقع پر کیا ہے ان کی وفات سن 2 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں. اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو تدفین ہوئی بقیع الغرقد میں مہاجرین صحابہ میں وہ عثمان بن مظعون تھے. بقیع الغرقد دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے مہاجرین صحابہ میں جن کو وہاں دفن کیا گیا وہ کون تھے؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. اور انصاری صحابہ میں جن کو سب سے پہلے دفن کیا گیا وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب وفات ہوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، اور اس روایت پر کلام بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض محدثین نے اس کو حسن یعنی قابل قبول مانا اور بعض لوگوں نے اس کو ضعیف مانا.
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، اس حال میں کہ آپ کی وفات ہو چکی تھی، یعنی ان کی وفات ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ آئے اور آپ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، گویا کہ میں اللہ کے پیغمبر کے آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو رہے ہیں اور گالوں پر آ رہے تھے، وہ اسے کیا ہے دیکھ رہی تھی، وہ اسے کیا ہے دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے غم اور تکلیف لائق ہوئی۔ اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کے جنازے کو نکالا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد جب تدفین ہو گئی آپ کی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ کوئی پتھر لے کر کے آئے، پتھر کہیں نظر آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ جاؤ پتھر لے کر کے آؤ، وہ گئے تو پتھر نہیں اٹھا سکے، گئے تو پتھر نہیں اٹھا سکے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور آپ خود پتھر لا کر کے قبر کے سرہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، ثم حملها فوضعها عند راسه، آپ نے پتھر اٹھایا اور سر کے پاس رکھ دیا، سرہانے رکھ دیا، اور کہا تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کو جان لوں کہ میرے بھائی کی قبر ہے، اور اگر کسی کی وفات ہو تو میں یہی کیا ہے دفن۔ تو یہ روایت حسن درجے کی، سنن ابو داؤد میں 3206 کی یہ روایت ہے۔ اسی بنیاد پر یہ مشروع عمل ہے، کیا جا سکتا ہے کہ بغیر کچھ لکھے ہوئے اگر بطور نشانی پہچان کے کوئی آدمی پتھر وغیرہ رکھ دیتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن لکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ جیسے آپ کے والد کی وفات ہوئی، آپ نے ان کو یہاں دفن کیا اور آپ کو جگہ مل جا رہی، تو والد کے بغل میں والدہ کو دفن کر دے رہے ہیں، پھر اس کے بغل میں اولاد کو دفن کر دے رہے ہیں، کوئی اگر ایسا کرنا چاہے اور مواقع میسر ہوں تو کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا کہ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کو جان لوں اور تاکہ میرے گھر میں سے کسی کی وفات ہو تو میں ان کے ساتھ دفن کروں۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ آپ کے بھائی تھے یا نہیں، بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی تھے، بہت سارے علماء نے ذکر کیا، لیکن یہ متحقق اور یقینی بات نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس طریقے سے یہ جو پتھر رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانے تک تھا بھی، ایک تابعی ہے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم جن کی وفات 120 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو دیکھا تو وہاں کوئی بلند اور اونچی چیز کیا ہے موجود تھی، تو یہ کیا ہے ایک طریقے سے وہ نشانی ایک زمانے تک موجود بھی رہی ہے۔ ظاہر آج آپ جائیں گے تو نہیں، آج آپ جائیں گے تو نہیں، کیونکہ یہ بنیادی چیز نہیں ہے، کوئی دین اور شریعت نہیں ہے، ایک گنجائش موجود ہے۔ آپ نے جو دین چھوڑا تھا وہ بھی آج محفوظ ہے، لیکن جو آپ نے پتھر رکھا تھا وہ آج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات تو طے ہے نا کہ آپ نے رکھا تھا، لیکن آج محفوظ نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر آپ کے کوئی قریبی ہیں، آپ جاننے کے لیے رکھے، زمانہ گزر جائے گا تو کیا ہے معلوم بھی نہیں ہو پائے گا کہ کون کس کی قبر کہاں ہے، کسی کو بھی کوئی معلوم نہیں ہو پائے گا۔ جیسے بقیع الغرقد کے اندر کتنے صحابہ ہیں، کتنے تابعین ہیں، لیکن کسی کے بارے میں بھی آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ کس کی قبر کہاں ہے۔ تو اس طریقے سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ غزوہ احد کے اندر داخل ہوں گے، اور غزوہ بدر سے لے کر کے احد تک کی جو اہم چیزیں تھی وہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ اگر کوئی اہم بات ہے تو پوچھا جا سکتا ہے، ویسے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سعد بن معاذ کا، معاذ بن جبل نہیں، سعد بن معاذ کا کی جب وفات ہوئی، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، یہ بخاری کی روایت ہے،
اور سنن نسائی کی روایت ھذا الذی تحرک لہ عرش الرحمن، یہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کی وفات پہ رحمان کا عرش ہل گیا۔ ہلنے کا کیا معنی ہے؟ مختلف معنی بیان کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ معنی بہت سارے لوگوں نے کہا جھوم اٹھا کہ اب سعد بن معاذ میرے پاس آ گئے، دنیا سے ہو کر کے میرے پاس آ گئے۔ اور آگے سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں موجود ہے وَشَهِدَهُ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے بھی کیا ہے ان کے جنازے میں آئے، اور آسمان کے سارے دروازے ان کی روح کے ویلکم کے لیے کھول دیے گئے۔ لیکن بالضبط اس کا معنی کیا ہے یہ مجھے علم نہیں ہے۔ جو کچھ لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ کا عرش جھوم اٹھا خوشی سے، اور اس طرح کا معنی، واللہ عالم بالصواب۔ وہ معاذ ابن جبل نہیں ہے، سعد بن معاذ۔ علیکم السلام۔ غسل صرف عورتیں ہی دے سکتی ہیں، عورتوں کو عورتیں غسل دے سکتی ہیں، سوائے یہ کہ اگر عورت کا شوہر ہے تو غسل دے سکتا ہے، دوسرے محرم رشتے نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کا باپ سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں، بھائی سے پردہ نہیں ہے تو لوگ غسل دے، نہیں، عورت کو عورت اور مرد کو مرد غسل دیں گے۔ صرف میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، صرف میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہے تو گھر کے لوگ غسل دیں، اگر وہ جانکار ہے تو، نہیں جانکار ہے تو دوسری عورت کا جنازہ ہے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے رہا ہے تو دوسری عورتیں ساتھ میں ہیں تو بھی غسل دے سکتی ہیں۔ دوسری عورتوں سے مراد کیا؟ اس کی بہنیں، ایسی عورتیں ہیں جو جس سے عورت مرد کا پردہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی گھر میں جب میت بتا رہے تو جو انسان جنابت میں کیا وہ غسل کرنے کے بعد یعنی کہ طہارت ہونے کے بعد میں بھی نہیں اتر سکتا، ایک دن 2 دن نہیں، اگر اس رات اس نے ریلیشن بنایا ہے تو بہتر ہے کہ وہ نہ اترے، یہ حرام نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ اترے۔ بنایا ہو یعنی اس نے یعنی غسل کر کے گھر سے غسل کر لیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر چکے تھے، ظاہر جنازے کی نماز ہو چکی تھی، اور جنازے کی نماز بھی بغیر غسل کے تو نہیں ہوگی، تو اور فجر کی نماز اس سے پہلے ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ شخص کیا ہے جو ریلیشن بنایا ہے تو بہت سارے خیالات ذہن میں ہو سکتے ہیں، اتر رہا ہے نا، کوئی چیز نئی ہوتی ہے جیسے تو زیادہ یاد آتی ہے۔ جب آپ اپنی بیگم کو چھوڑ کر آتے ہیں جس دن، تو پہلے دن جو یاد کرتے ہیں وہ زیادہ یاد کرتے ہیں، پھر دوسرے دن کم، پھر اس طرح سے لیول کیا ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اس بنیاد پر یہ کہا گیا، ایسا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اتر گیا تو ایسا نہیں کہ حرام ہے، وہ بہتر ہے کہ وہ نہ اترے۔ انڈیا میں ایک روایت رہتی کہ میت کو اٹھانے سے پہلے ایک بار سب دیکھ لو، آخری دیدار کر لو، آخری دیدار کر لو، یہ اس کا کیا؟ دیکھیے، اگر دیکھنے والے لوگ وہ ہیں جن کا دیکھنا دنیا میں جائز تھا حیات میں، تب تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے مان لیتے ہیں جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور اولاد دیکھ رہی ہے، یا اسی طریقے سے عورت اگر ہے، اس کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں باپ ہیں، چچا ہیں، ماموں، جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ ہر کوئی دیکھتا رہتا ہے تو یہ تو غلط طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ جس عورت نے اپنے آپ کو اجنبی مردوں سے محفوظ رکھا اور اس کو آپ جو ہے دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی مردوں کو بھی عورت نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔